میرا نام سفینہ ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میرے گھر میں میری ماں، بابا اور ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی 16 سال کا تھا اور میں 14 سال کی تھی۔ میں بے حد خوبصورت تھی، بالکل دودھ کی طرح سفید تھی۔ ماں بابا ہم دونوں بھائی بہن سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میرے بابا مزدوری کرتے تھے۔ میرے بابا جو بھی کماتے تھے ان سے ہمارا گھر اچھے سے چل جاتا تھا، ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میرے بابا کہتے تھے، سفینہ تم اتنی چنچل ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں روشنی آ گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن ایک دن بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی طرح سے ماں نے ہم دونوں بھائی بہنوں کو سنبھالا، لیکن بابا کے جانے کے بعد ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میرا بھائی حماد بھی زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر سے کام کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے تھوڑے بہت پیسے کما لیتا تھا، اس سے ہمارا گھر کا خرچہ چل جاتا تھا۔ ہم انہی پیسوں سے گزارا کر لیتے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد ماں بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم دونوں بھائی بہن یتیم ہو گئے۔ میری ایک خالہ تھی جو بیوہ تھی، ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ انہوں نے ہمیں اپنے پاس رکھ لیا، اور میرا بھائی حماد، اس نے مجھے سمجھایا کہ تم خالہ کے پاس رہنا، میں باہر جا رہا ہوں، میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا۔ میرا بھائی مجھے خالہ کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ شہر میں گاؤں کے ہی پہچان کے کچھ لوگ کام کرتے تھے۔ میرا بھائی حماد انہی لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے چلا گیا اور میں خالہ کے ساتھ رہنے لگی۔ خالہ بھی اکیلی تھی، ان کے یہاں بھی کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ اپنا گزارا کیسے کرتی تھی، لیکن خالہ کے پاس رہتے ہوئے مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ خالہ اپنا گزارا بہت مشکل سے ہی کرتی تھی۔ میرے آنے کے بعد خالہ کے خرچ اور بھی بڑھ گئے تھے، کھانا بھی مشکل سے ہمیں ملتا تھا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میری خالہ اکثر بہت زیادہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتی تھیں۔ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ گھر آتی تو ان کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ میں پوچھتی تھی کہ خالہ کیا آپ کہیں کام کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، یہی سمجھ لو کہ چھوٹا موٹا کام کرتی ہوں، اور جو پیسے آتے ہیں اسی سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ میں تو اتنی چھوٹی تھی کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، خالہ کے ساتھ کسی طرح ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ اس بیچ میں نے دیکھا کہ خالہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگی تھی، میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی اچھی اچھی چیز لا کر کھلاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم کھاؤ گی تبھی تو بڑی دکھو گی، تمہاری صحت بنے گی تو تم اور بھی خوبصورت لگو گی۔ پھر میں ان سے کہتی، خالہ مجھے بڑی دکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالہ کہتی ہیں کہ بس جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم وہی کرو، میں چاہتی ہوں کہ تم اچھے سے کھاؤ پیو اور اتنی تندرست ہو جاؤ کہ بڑی لڑکیوں کی طرح دکھو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خالہ نے مجھے بہت اچھی اچھی چیز کھلائی پلائی، اور میں 14 سال کی عمر میں ہی 16 سال کی لگنے لگی۔ میرے جسم کی بناوٹ بڑی لڑکیوں کی طرح دکھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں 14 سال کی لڑکی ہوں۔ میں اتنی تندرست ہو گئی تھی کہ میرا جسم کی بناوٹ ایسی دکھتی تھی جیسے کہ میں 16 17 سال کی لڑکی ہوں۔ میں خوبصورت تو بہت تھی، لیکن جسم بڑھنے کے بعد میں اور بھی زیادہ نکھر گئی تھی اور خوبصورت دکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا میری خالہ ایسا کیوں چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح دکھوں۔ آہستہ آہستہ اسی طرح وقت گزر رہا تھا کہ تبھی ایک دن میں نے خالہ کو فون پر کسی سے کچھ ایسی بات کرتے ہوئے سنا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری خالہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی کہ پیسے لے کر کب آ رہے ہو؟ میں پورے کے پورے پیسے لوں گی، نہ کم لوں گی نہ زیادہ لوں گی، پورے 5 لاکھ روپے لوں گی۔ لڑکی تیار ہے، جلدی سے پیسے لے کر آج شام کو آ جانا۔ خالہ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے میں نے سنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ خالہ میرا سودا کر رہی تھی۔ اب میں سمجھی کہ کیوں وہ مجھے چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح دکھوں۔ وہ مجھے بیچنے کی تیاری کر رہی تھی۔
وہ میرا سودا کر رہی تھی۔ حالانکہ ایسی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو مرضی ہو جائے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ خالہ اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ میں چپکے سے گھر سے نکل گئی اور اسٹیشن کی طرف آئی۔ میں ٹرین میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں جانے والی ہے، بس میں یہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے کسی بھی طرح سے بھاگ جاؤں۔ جب ایک بار گھر سے میرے قدم نکلے تو پھر اب مجھے خود بھی پتا نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ ٹرین چلنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرین کہاں رکے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ٹرین رکی ہوئی ہے۔ میں ٹرین سے اتر گئی۔ بورڈ پر لکھا تھا احمد آباد۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے کچھ پیسے مانگ کر کھانے کے لیے کچھ خریدا۔ میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ 2-3 دن تک میں ادھر ادھر ہی بھٹکتی رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں۔ ایک دن میں اسٹیشن پر سوئی ہوئی تھی کہ تبھی میرے سامنے ایک نوجوان مرد میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ میرا نام سفینہ ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس انکل کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ رہنے لگی، لیکن خالہ میرا سودا کر رہی تھی، مجھے بیچنے جا رہی تھی، اسی لیے میں ان کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں۔ وہ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، تم مجھے اپنا ہی سمجھو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، میں رکھوں گا تمہیں اپنے ساتھ۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ جس کو میں اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا درد بیان کر رہی تھی وہ ایک حیوان ہے، اور جس چنگل سے میں نکلنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے میں بھاگ کر آئی تھی، یہ آدمی مجھے اسی دلدل میں بھیجنے والا ہے۔ خیر میں اس کی نیت سے بے خبر تھی۔ اس انکل نے میری ساری باتیں سن کر مجھ پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی اس انکل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میں اس انکل کے سینے سے لگ گئی۔ وہ انکل مجھے تسلی دینے لگے۔ وہ انکل مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اس انکل نے مجھے اپنے گھر لے جا کر مجھے ہاتھ منہ دھونے کو کہا، مجھے ایک پیارا سا کپڑا لا کر دیا اور کہنے لگا نہا دھو کر تم اسے پہن لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نہائی اور وہ خوبصورت سے کپڑے پہن لیے۔ ان کپڑوں میں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ انکل میرے لیے ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میں آرام سے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا، ادھر ادھر نظر گھمائی تو گھر میں پورا سناٹا تھا۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ انکل مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں ڈر گئی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی۔ میں نے دیکھا وہاں انکل اور ان کے ساتھ ایک عورت آ رہی تھی۔ انکل وہ عورت دونوں گھر کے اندر آ رہے تھے۔ وہ انکل مجھے دیکھ کر کہنے لگے سفینہ تم اٹھ گئی؟ میں نے کہا ہاں انکل میں اٹھ گئی ہوں، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگے دیکھو یہ ریحانہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تمہیں گود لے گی، تمہاری ماں بن کر تمہیں پالے گی، تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہے۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت ہی عجیب سی تھی، موٹی سی تھی، اس کے منہ میں پان تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ وہ کہنے لگے نہیں سفینہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ سفینہ تم ان کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں بہت خوش رکھیں گی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں بہت پیار کرے گی اور بہت ہی پیار سے رکھے گی، نئے نئے کپڑے اور تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ وہ عورت کہنے لگی ہاں بیٹا میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، تم میرے ساتھ ایک بار چلو تو صحیح۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آخر میں اور کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے انکل سے پانی کے لیے کہا تو انکل نے کہا کہ کچن ادھر ہے، جاؤ پانی پی لو۔ میں پانی پینے کے لیے گئی۔ میں پانی پی کر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی تبھی میرے کانوں میں جو آواز آئی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ انکل اور وہ عورت دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ عورت انکل سے کہہ رہی تھی ارے واہ شاہد،
تو اس کی خوبصورتی کی جتنی تعریف کر رہا تھا یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو نے تو مجھے اس بار خوش کر دیا۔ میں تم سے اس بار بہت خوش ہوئی ہوں۔ میرے پاس ہزاروں لڑکیاں ہیں لیکن اس کے جیسی خوبصورت نہیں ہے۔ میں تمہیں ابھی 3 لاکھ روپے دیتی ہوں۔ اس عورت نے اپنے بیگ سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس پر سائن کرنے لگی اور اس آدمی کو دے دیا اور کہا کہ لو تمہارے 3 لاکھ کا چیک۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آدمی مجھ پر مہربان نہیں تھا، یہ تو اپنے مطلب کے لیے مجھے اسٹیشن سے اٹھا کر لایا تھا۔ میں اپنی خالہ کے پاس سے جس وجہ سے بھاگی تھی آخر میں اسی دلدل میں گر چکی تھی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر بھاگنے ہی والی تھی کہ باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور 2 مرد تھے۔ ان دونوں مردوں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا اور وہ عورت بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں لے گئی۔ یہ جگہ بے حد گندی تھی۔ لڑکیاں بہت ہی عجیب عجیب کپڑے پہن کر دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور مردوں کو عجیب عجیب سے گندے اشارے کر رہی تھی۔ میں وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ عورت مجھے گاڑی سے گھسیٹتے ہوئے اتارنے لگی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئی اور ایک لڑکی کو آواز دینے لگی جس کا نام چندا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی اس لڑکی پر پوری نظر رکھنا، اس لڑکی کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا دھیان رکھو گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ لڑکی جس کا نام چندا تھا وہ کہنے لگی رونا بند کر دو، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک بار جو آتا ہے وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس پر غصہ کرنے لگی۔ اس نے کہا غصہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، تم غصہ کر کے خود کو ہی نقصان پہنچاؤ گی۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اگر زندگی چاہتی ہو تو یہاں پر جو جیسا کہے گا ویسا کرنا ہوگا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام سفینہ ہے۔ وہ کہنے لگی تم تو بہت ہی خوبصورت ہو اور یہ خوبصورتی ہی تمہاری زندگی کا شوق بن جائے گی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا کہ میری عمر صرف 14 سال ہے۔ وہ کہنے لگی پر تم تو 14 سال کی لگتی ہی نہیں ہو، تم تو کافی بڑی لگتی ہو، تمہارا بدن دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا کہ تم اتنی چھوٹی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری عمر کتنی ہے، میں چھوٹی دکھتی ہوں یا بڑی دکھتی ہوں، قسمت جہاں لے کر آئی ہے سمجھ جاؤ میں ضرورت سے زیادہ بڑی ہو گئی ہوں۔ جس کو میں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی اسی نے مجھے جسم فروشی کے بازار میں بیچ دیا۔ چندا میرے لیے کھانا لائی، وہ مجھے کھانا کھانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے کھانے کو پھینک دیا اور اپنا منہ موڑ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک سے ریحانہ مائی آئی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ جسم فروشی کا اڈا ہے، یہاں پر نئے نئے لوگ آتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ شور مچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کے ماحول کو اپنی زندگی میں اتار لو اور یہاں کے ماحول میں رنگ جاؤ۔ تمہاری نت اتروائی کی رسم جلد ہی ہوگی، جیسے ہی کوئی اچھا سا گراہک تمہارے لیے ملے گا۔ تیار رہنا، تب تک تم 1 دن یا 2 دن آرام سے آزاد رہ سکتی ہو، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے بھاگ کر جانے کی اگر ذرا سی بھی جرت یا ہمت کی تو یہ جو لوگ دیکھ رہی ہو نا، آس پاس میں جو مشتنڈے کھڑے ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ خیر میری نت اتروائی کا وقت بھی آنے والا تھا۔ ہر دن یہاں پر کئی گراہک آتے تھے اور ان سبھی کو مجھے دکھایا جاتا تھا، لیکن میری قیمت اس عورت نے اتنی لگائی تھی کہ اب تک میں جتنے بھی آئے تھے وہ لوگ اتنی قیمت نہیں دے پا رہے تھے، اسی لیے مجھے ابھی تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لگ بھگ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا اور وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے کوئی ہاتھ لگاتا۔ ایک آدمی نے اس کوٹھے پر قدم رکھا۔ وہ مجھے لے کر اس آدمی کے پاس گئی اور وہ مجھے دیکھتے ہی بول پڑا کہ میں دوں گا اس کی قیمت پورے 5 لاکھ روپے۔ جاؤ اس لڑکی کو لے جاؤ اور اسے دلہن کی طرح سجا کر میرے پاس لے آؤ۔
اس کی ایسی باتیں سن کر تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری دنیا لٹنے والی ہے، اب میرا کچھ بھی میرا نہیں رہے گا، میرا سب کچھ اجڑنے والا ہے۔ وہ 50 سال کا نوجوان ہٹا کٹا مرد تھا۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ مجھے دلہن کی طرح سجا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ تبھی سامنے وہ آدمی دکھائی دیا۔ وہ کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ڈر کے بستر پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ارے تم اٹھ کر کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ بیٹھی رہو، تم اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، صاحب آپ میرے قریب مت آنا۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے، اس کا کیا تمہیں پتہ ہے؟ میں نے وہ رقم کیوں دی ہے تمہارے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے؟ میں نے کہا، صاحب میرے ساتھ ایسا کچھ بھی مت کرنا، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا، سب کچھ ہو جائے گا، تم کوشش تو کرنا، تم تو بچوں کی طرح ڈر رہی ہو۔ اگر تمہیں یہ سب کرنا ہی نہیں تھا تو پھر اس جگہ پر آئی ہی کیوں ہوں؟ میں نے کہا، صاحب میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، مجھے یہاں پر زبردستی لایا گیا ہے۔ وہ پوچھنے لگا، تمہیں یہاں پر کون لایا ہے؟ میں نے کہا، صاحب میں بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، میرے ماں بابا کے مرنے کے بعد میری خالہ نے مجھے اپنے پاس رکھا، انہوں نے مجھے بیچنے کی کوشش کی تو میں ان کے پاس سے بھاگ کر اس شہر میں آ گئی، لیکن قسمت کی ماری میری قسمت میں جسم فروشی کے بازار میں آنا لکھا ہوا تھا، اسی لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جسم فروشی کے بازار میں پہنچ گئی۔ میری عمر محض 14 سال ہے۔ صاحب میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ برداشت کر سکوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میں اس آدمی کے پیروں میں گر گئی اور گڑ گڑانے لگی۔ مجھے ایک امید تھی شاید وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ تو یہ جان کر خوش ہو گیا کہ میں کم عمر کی لڑکی ہوں۔ وہ کہنے لگا، پھر تو تمہارے ساتھ اور بھی مزہ آئے گا، دکھنے میں تو تم بہت ہی خوبصورت ہو، لگتا نہیں ہے کہ تم اتنی چھوٹی ہو، ویسے بھی مجھے 14-15 سال کی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں، دیکھو تم زیادہ پریشان مت ہو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے پیر پکڑے، لیکن اس نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن میری چیخیں پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا، اس نے پوری رات مجھے دبوچے رکھا۔ صبح میری ایسی حالت تھی کہ میں بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ وہ انسان نہیں حیوان تھا۔ اس نے اپنا کام کیا اور چلتا بنا۔ میں اتنی کمزور، اتنی لاچار ہو گئی کہ مجھے چلنے کے لیے بھی بیساکھیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ ریحانہ نے چندا کو کہا کہ اس کو نہلا دھلا کر 4-5 دن تک آرام کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن ان 4-5 دنوں کے بعد میں جیسے ہی ٹھیک ہوئی پھر سے مجھے اس دھندے پر بٹھا دیا گیا۔ پھر سے میرے پاس گراہک آنے لگے، ہر کوئی میرے ساتھ اپنی رات گزارنا چاہتا تھا۔ اب تو میری عادت ہو چکی تھی ان سب کو سہن کرنے کی، ان سب کو برداشت کرنے کی۔ آہستہ آہستہ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں میں نے بہت کچھ کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے امید ہوتی تھی کہ شاید کوئی مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ ان 5 سالوں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے یہاں سے نکال کر لے جاتا۔ خیر اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ چندا جو میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی، میں پوری طرح سے بدل چکی تھی، لیکن ایک بات تھی، ان 5 سالوں میں میں نے یہاں اپنی ایک الگ ہی جگہ بنا لی تھی۔ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن چندا میرے پاس گھنگرو لے کر آئی۔ وہ کہنے لگی، چلو سفینہ ناچتے ہیں، یہ لو گھنگرو پہن لو۔ میں چندا کو کہنے لگی کہ مجھے ناچنا نہیں آتا، لیکن چندا بہت ضد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، وہاں بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو ناچتی ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور پیسے لٹاتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ میں چندا کی بات مان کر اس محفل میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ لیا، ساری لڑکیاں وہاں ناچ رہی تھیں۔ چندا میرا ہاتھ پکڑ کر سب لڑکیوں کے بیچ میں لے گئی۔ وہاں جاتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، سبھی لڑکیاں ناچ رہی تھی، گھنگرو کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میرے پیر اب اپنے آپ اٹھنے لگے۔
ان گھنگروں کے ساتھ تال میں تال ملانے لگے اور میں ناچنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ان گھنگرو کی آواز میں گم ہو گئی تھی اور میں اپنی دھن میں ناچنے لگی تھی۔ میرے پیر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ پہلی رات جس میں اس آدمی نے مجھے بے حال کر دیا تھا، اور میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم رہی تھی۔ میں ناچنے میں اتنی دھن تھی کہ میرے پیروں میں بندھے گھنگرو سارے ٹوٹ کر زمین پر بکھر چکے تھے۔ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ وہاں پر پورا سناٹا چھا گیا۔ تبھی ایک لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھایا اور کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا، جی صاحب میں ٹھیک ہوں۔ چندا میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر مجھے لے جانے لگی۔ وہ لڑکا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ بھی میری قیمت لگائے گا اور میرے ساتھ رات گزارے گا۔ ویسے بھی یہاں ہر کوئی رات ہی تو گزارنے آتا ہے، ورنہ یہاں کوئی کیوں آئے گا؟ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ لڑکا مجھے خرید چکا تھا۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھ لے تو وہ میرے ساتھ رات گزارتا ہی تھا۔ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے اس نے پورے 1,00,000 روپے ریحانہ مائی کو دے دیے۔ میں نے چندا سے کہہ دیا کہ اس لڑکے کو آج رات میرے کمرے میں بھیج دینا۔ وہ لڑکا کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اتار کر بستر پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، چلو ٹائم ضائع مت کرو، جلدی سے اپنا کام نمٹاؤ اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ تم نے میری قیمت دی ہے تو کیا میری بکواس سننے کے لیے قیمت دی ہے؟ تم جو کرنے آئے ہو وہ کرو اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا، بہت غصے میں لگتی ہو، ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہو یا پھر میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، بس اب تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، جاننے کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ وہی تو جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا جاننے کے لیے آئے ہو؟ زیادہ جاننے کی ضرورت مت کرو۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، وہی جو کرنے کے لیے تم نے قیمت دی ہے۔ میرے جسم کو خرید کر اب تم پیسہ ضائع تو نہیں کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم آرام سے بیٹھو۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا اور میرے سر پر ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو بس تمہارے ساتھ وقت بتانے کے لیے آیا ہوں، کچھ کرنے کے لیے نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں بہت درد دکھتا ہے۔ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے چاہا کہ تمہیں قریب سے جانوں۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، اچھا تو لوگ یہاں پر دل کی بات بھی سنتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، اچھا بتاؤ، تم یہاں پر زبردستی آئی ہو یا پھر اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہو؟ میں نے کہا، یہاں پر ہر لڑکی اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہی، ہر کسی کی اپنی مجبوری ہے۔ کوئی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہاں پر کام کر رہا ہے، کوئی مجبوری میں کر رہا ہے، کوئی زبردستی کام کر رہا ہے اور کوئی خوشی سے کر رہا ہے، سب کی اپنی مجبوری ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے سب کے بارے میں نہیں پوچھا، میں صرف تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، میری قسمت مجھے یہاں گھسیٹ کر لائی ہے۔ میں نے اپنی پوری کہانی اس لڑکے کو بتائی۔ وہ میرے ساتھ رات بھر کمرے میں ہی رہا، لیکن اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ چلا گیا۔ میں بھی حیران تھی کہ جب اسے کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو وہ میرے پاس آیا ہی کیوں؟ خیر دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میں بھی اس کی ایسی حرکت سے بے چین ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا میرے بارے میں جان کر کہاں غائب ہو گیا تھا اور اس نے مجھے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی میری قیمت دے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کرے۔ وہ اپنا پورا پیسہ وصول کر کے ہی جاتا تھا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ ایسا کیوں؟ میں اس بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکے نے آج پھر سے مجھے خریدا ہے۔ میں نے سوچا آج میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تبھی میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا، اچھا تو اس دن کچھ کرنے کا من نہیں تھا
آج پورا من بنا کر آئے ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں، آج من کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے کانوں کے پاس آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ کر سو سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، سو سکتے ہو، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر تم نے میری قیمت جو دی ہے۔ تبھی اس نے میرے منہ پر اپنی انگلی رکھ دی اور کہنے لگا اب بس بھی کرو، تمہیں بس قیمت دکھائی دیتی ہے، میری آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ میں بالکل خاموش ہو گئی، اور آگے جو اس نے بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا سفینہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس طرح سے محبت کا اظہار کیا تو میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی میرے دل میں گھر بنا چکا تھا، کیونکہ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ایک کمرے میں ہو اور وہ مجھے نہ چھوئے۔ پھر وہ کہنے لگا اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالنا بڑا ہی مشکل ہے، میں نے اگر یہاں سے باہر قدم رکھا تو تم دیکھ رہے ہو نا، جو بڑے بڑے مشتنڈے ہیں وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگا اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تبھی ایک دن اچانک میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ چاروں طرف شور مچنے لگا۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو چاروں طرف پولیس کی بھیڑ جمی ہوئی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی، پر ان پولیس والوں کے ساتھ میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا جس کا نام فراز تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتا دیا کہ ان پولیس والوں کو وہ ہی لے کر آیا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا ان پولیس والوں کو میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا فراز تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے، لیکن تم نے تو یہاں کا سارا معاملہ ہی خراب کر دیا، پولیس والے سب کو گرفتار کر لیں گے۔ فراز کہنے لگا سفینہ تم پریشان مت ہو، میں نے ان پولیس والوں کو بتا دیا ہے کہ یہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو زبردستی اس کام کو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ان ساری لڑکیوں کو آزاد کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اگر پولیس والے تم سے کچھ پوچھے تو اپنی ساری حقیقت ان پولیس والوں کے سامنے بتا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فراز میرا ہاتھ پکڑ کر ان پولیس والوں کے سامنے لے گیا۔ وہ پولیس والے کہنے لگے یہی وہ لڑکی ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟ فراز کہنے لگا کہ ہاں، اس کا نام سفینہ ہے، آپ اس سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک پولیس والے نے فراز کو کہا کہ تم اسے اس جگہ سے نکال کر کہیں دوسری جگہ بیچ تو نہیں دو گے، تم اس سے شادی کرو گے؟ فراز کہنے لگا سر ایسا نہیں ہے، میں سفینہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس والوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اپنی ساری کہانی پولیس والوں کو بتا دی۔ میں نے کہا میں بھی فراز سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فراز نے سب کے سامنے مجھ سے نکاح کر لیا۔ چندہ بھی میرے لیے بہت خوش تھی۔ وہاں پر کافی ایسی لڑکیاں تھیں جو زبردستی کام کر رہی تھی، کافی ایسی تھی جو اپنی مرضی سے کام کر رہی تھی، اپنی خوشی سے کام کر رہی تھی، اور کافی لڑکیاں ایسی بھی تھی جو یہاں پر قید تھی۔ ان ساری لڑکیوں سے پوچھ تاچھ کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ چاہتی تو یہاں پر رہ سکتی تھی اور جانا چاہتی تھی تو یہاں سے آزاد ہو کر جا سکتی تھی۔ خیر فراز نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں فراز کے ساتھ اس بدنام گلی سے نکل آئی۔ آج میں پوری طرح سے آزاد ہوں۔ میں نے فراز کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ فراز کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی سے گزار رہے تھے۔ ایک دن فراز نے کہا کہ میں تمہیں ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فراز میرا نام سفینہ ہے، تم مجھے شفا کہہ کر پکار سکتے ہو۔ فراز نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ فراز کہنے لگا چلو اچھا ٹھیک ہے، پہلے میری بات تو سنو، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میرا جگری دوست جسے میں تم سے ملوانا چاہتا ہوں وہ بھی اکیلا ہے، اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس ایک بہن تھی لیکن اس کا بھی کوئی پتہ نہیں،
وہ بیچارہ بھی قسمت کا مارا ہے۔ اپنی بہن کو اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ اپنے دوست کو گھر پر بلا لو اور دیکھنا میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اس کی بہن جلد سے جلد اسے مل جائے۔ دوسرے دن فراز جب اپنے دوست کے ساتھ گھر آیا تو میں اس انسان کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تو میرا اپنا بھائی تھا، میرا اپنا بھائی جو شہر گیا ہوا تھا۔ میرے بھائی نے بھی مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں بھائی بہن مل کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں نے خالہ سے کتنی لڑائیاں کی، لیکن انہوں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تم کہاں تھی، کس حال میں تھی؟ میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ میرا بھائی اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ وہ کہنے لگا مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا بھائی جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اب فراز میری دنیا ہے، میں فراز کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فراز کو بھی گلے سے لگا لیا۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ میرا بہت ہی پیارا سا بیٹا ہوا جس کا نام میں نے سعد رکھا۔ میں فراز اور سعد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔